کی بات میں دو باتیں آپ حضرات کے سامنے بتا کر لمبی چوڑی بات آپ حضرات کے سامنے کرنی نہیں ہے، کیونکہ آج کی رات تاخیرات ہے، 5ویں تاخیرات ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم تاخیرات میں جاننا چاہیں تو پھر ہمیں 1 سال کا انتظار کرنا ہوگا۔ آخر تاخیرات ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی تقدیر کو بدلنے کی رات ہے، تقریر کرنے کی باتیں سننے اور کہنے کی بات نہیں۔ چونکہ آج ہماری مسجد میں قرآن مجید نماز تراویح مکمل ہوا، اس نسبت سے آپ حضرات کے متعلق آپ حضرات کے سامنے قرآن ہی کے متعلق 2 باتیں اور ایک غلط فہمی کا اظہار آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا؟ سب سے پہلا پوائنٹ، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی پہلی آیت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ جو ابھی آپ نے نماز تراویح کی 20ویں رکعت میں سنی، میں نے خطبے میں اس آیت کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت بتا دی کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے نزول کا مقصد متقیوں کی ہدایت۔ متقی کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ متقی بننے کے لیے 5 وقتہ نمازی ہونا ضروری نہیں، متقی بننے کے لیے جبہ شریف، گلے میں تسبیح، سر پر پگڑی باندھنا ضروری نہیں، متقی بننے کے لیے مسجد میں اپنے گھٹنے کو گاڑنا ضروری نہیں۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی صرف 2 چیزوں پر عمل کرنے والے کا نام۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنے والا، اور دوسرا اللہ نے جس کام سے رکنے کا حکم دیا اس کام سے رکنے والا۔ کوئی بڑا آپ کو کوئی پہاڑ بننا، کوئی آپ کو 10 سال کی پڑھائی پڑھنا، آپ کو 20 سال کی پڑھائی پڑھنا یا امریکہ جا کر آپ کو متقی بن کر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کسی بھی شہر میں، کسی بھی کالج میں، کسی بھی مدرسے میں متقی بننے کی سرٹیفکیٹ نہیں دی جاتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورہ حجرات کی آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہارے درمیان خاندان بنا دی، یہ الگ خاندان، وہ الگ خاندان، یہ سید کا خاندان، یہ خانوں کا خاندان، وہ پٹھانوں کا خاندان، اللہ نے الگ الگ بنا دیے۔ یہ بنو ثقیف کا خاندان، یہ قریش کا خاندان، یہ الگ خاندان، الگ الگ قبیلے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، الگ الگ قبائل بنا دیے۔ کیوں؟ یہ خاندان بنانے کا مقصد، قبیلے بنانے کا مقصد ایک دوسرے پر برتری نہیں ہے، ایک دوسرے پر امتیازات نہیں ہے، بلکہ فرمایا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بھئی وہ فلاں بندہ کون؟ وہ فلاں بندہ فلاں خاندان سے، فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا۔ محمد کون؟ محمد قبیلہ قریش کے ایک فرد تھے۔ تو اس طریقے سے جان پہچان کروانے کے لیے، ایک دوسرے کو جاننے پہچاننے کے لیے اللہ نے خاندان بنائے۔ چلو جب یہ تو دنیا کا جو دستور تھا اس کو اللہ نے بتا دیا، اب اللہ کے نزدیک کس چیز کا مقام ہے؟ اب اللہ کے نزدیک ہم امتیازیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہم اپنا مقام بڑھانا چاہتے ہیں، تو کس سے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقرب اور معزز وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو اسی ڈرنے والے کو متقی کہا جاتا ہے۔ متقی بننے کے لیے میں نے عرض کیا کسی کالج یا یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ متقی بننا ہو تو صرف اللہ سے ڈرنا، کوئی بھی کام کرنا ہو اللہ کا ڈر دل میں رہے، جھوٹ بولنے سے پہلے اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، کسی کا پیسہ دھوکے سے لینے سے پہلے اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، سود کا لقمہ پیٹ میں داخل کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، کسی بھی نماز چھوڑنے سے پہلے اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، اسی کو متقی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود قرآن پاک میں اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہی متقی ہونے کی علامت ہے کہ نبی جس چیز کو کرنے کا، نبی جس چیز کو تمہارے حوالے کرے تم اس کو لے لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ، تم اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جس چیز سے تمہیں روکے
سے رک جاؤ. یہی ہے اتقاء اور متقی بننا. اللہ تعالیٰ سے ہم ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں متقی بنا دے, تجھ سے ڈرنے والا بنا دے. کوئی بھی کام رہے, سر پر ٹوپی پہننا ہو, بدن پر جبہ پہننا ہو, چہرے پر داڑھی رکھنا ہو, نماز پڑھنی ہو, کسی کا حق ادا کرنا ہو, گھر میں بیوی کا حق ادا کرنا ہو, ماں باپ کا حق ادا کرنا ہو, اولاد کی تربیت کرنی ہو, اللہ کے ڈر کو, اللہ کے حکم کو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمودات کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں گے تو اس بندے سے بڑا کوئی دنیا میں ولی اور متقی نہیں ہوگا. تو یہی اللہ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین. سب سے پہلی چیز مجھے یہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی کہ قرآن کیوں نازل ہوا. قرآن نازل ہوا متقیوں کی ہدایت کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کو راستہ بتانے کے لیے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الف لام را, سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیت ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, کہ کتاب ایسی, یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کتاب کو ہم نے آپ پر نازل کیا. اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے, فرماتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس, تاکہ آپ لوگوں کو گناہوں کے دلدل میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہاں سے آپ انہیں نکالیں. دلدل میں پھنسے ہوئے کو آپ نکالیں. کہاں نکالیں؟ الی النور, نور کی طرف, ہدایت کی طرف, راہ راست کی طرف, اسلام کی طرف, دین شریعت کی طرف, جنت کی طرف. جہنم کے راستے میں پھنسے ہوئے ہیں, جہنم کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, جہنم کے اعمال وہ کر رہے ہیں, آپ ان کو جنت والے اعمال کی طرف لے کر آئیے. یہی قرآن کے نزول کا مقصد ہے. قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ قرآن ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ بھئی اللہ نے تم سے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا تم ان باتوں پر عمل کرو, جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ان سے رک جاؤ. قرآن نے غیبت کرنے سے منع فرمایا, قرآن نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا. قرآن کی عظمت دل میں ہونی چاہیے. صرف قرآن کی عظمت دل میں رکھ کر, قرآن کو سر پر رکھ کر رہنے سے کچھ نہیں ہوتا, کچھ اس سے حاصل نہیں ہوتا. قرآن کے احکامات پر ہمیں عمل کرنا, قرآن کے ارشادات کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اسی لیے سب سے پہلے نازل فرمایا تاکہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ مل جائے, گمراہ لوگوں کو راستہ مل جائے, وہ دین کی طرف آ جائیں, شریعت کی طرف آ جائیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ قرآن کا رمضان المبارک کے اندر یہ خصوصی اہتمام ہے. قرآن کا رمضان المبارک سے خصوصی تعلق تھا. میں نے شروع میں کسی جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرما کر رمضان المبارک کی نعمت کو اور رمضان المبارک کی عظمت کو بڑھا دیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. تو قرآن کا نزول رمضان کے عظمت میں, رمضان کی اہمیت اور اس کے احترام میں چاند لگانے کا کام کرتا ہے. تو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن سے محبت کا اظہار فرمایا. الحمدللہ, ایک مرتبہ کہنے اللہ کا شکر بجا رہا. رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے قرآن سے محبت کا اظہار کیا, قرآن سے دلچسپی کا ہم نے مظاہرہ کیا. قرآن سے ہماری محبت تھی, ہم نے 1 گھنٹے کو ہمارے قربان کیا. روزانہ آتے, دیگر ایام میں 5-10 منٹ نماز پڑھ کر چلے جاتے, لیکن رمضان میں 1 گھنٹہ, سوا گھنٹہ تراویح نماز پڑھی جاتی تھی. آپ حضرات نے اپنے مصروفیات کو آگے پیچھے کر کر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی محبت جو آپ حضرات کے دلوں میں ہے اور امت محمدیہ کے دلوں میں, اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط فرمائے اور پوری امت محمدیہ کو قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. ہم نے 1 سوا گھنٹہ قرآن پاک کے لیے ہم نے لگایا اور تراویح میں ہم نے قرآن کو پڑھا. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن پاک کی تکمیل بھی ہوئی, قرآن پاک کی تکمیل بھی ہوئی. اور فقہاء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کو صرف ختم کرنا نہیں, قرآن پاک کو شروع بھی کرنا ہے, جو کہ آپ کے سامنے نماز تراویح کے اندر 20ویں رکعت میں قرآن پاک کو شروع بھی کر دیا گیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن ختم ہو گیا بس کہہ کر ہمیں رکنا نہیں. پھر رمضان جب آئے گا, جب رمضان کا چاند دکھے گا, پھر جب تراویح کا اعلان ہوگا
پھر آ کر ہم الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کریں. کسی بھی بندے کے ذہن میں یہ بات نہ ہو. اسی لیے فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا کہ قرآن کو ختم کرنے کے بعد قرآن کو شروع بھی کر دینا چاہیے تاکہ امت کو ایک پیغام یہ مل جائے کہ قرآن کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں, قرآن کبھی فنا ہونے والی چیز نہیں. قرآن ختم ہوگا تو قرآن شروع بھی ہوگا. تو اسی لیے میں نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کا ترجمہ کیا. بار بار پڑھی جانے والی کتاب, ایک مرتبہ تراویح میں پڑھا گیا, پھر اس کو شروع کیا گیا, اب آپ کے حوالے کر دیا گیا کہ آپ اب قرآن کی تکمیل کا آپ اپنی طرف سے اہتمام کریں. کوئی مشکل بات نہیں, کوئی مشکل کام نہیں, بڑا آسان کام ہے. آپ نے 1 مہینے کی ٹریننگ لی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جتنا مجمع ہے آدھے سے زائد مجمع ایسا ہے الحمدللہ جس نے نماز تراویح کو رمضان المبارک کے مہینے میں مکمل طور پر ادا کیا ہے نا بھائی؟ کیا میری بات صحیح ہے کہ میں غلط ہوں اپنی بات میں؟ الحمدللہ سب نے ادا کیا. تو جب ہمیں 1 مہینے کی ٹریننگ, آج 29ویں رات ہے, 29 دنوں کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ٹریننگ دی گئی کہ جناب اگر آپ 1 گھنٹہ قرآن کے لیے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں. جن کو قرآن پڑھنا آتا ہو وہ حضرات روزانہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی روزانہ 1 گھنٹہ کچھ بھی ہو جائے, جس طریقے سے رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ لگاتے تھے, اسی 1 گھنٹے کو ہم متعین کر لیں. کیونکہ جب تک آج ہمارے اوپر, آج مسلمان معاشرے کے اوپر جو مصیبتیں منڈا رہی ہیں, ظالمین کی جو تلواریں ہماری گردنوں پر لٹک رہی ہیں, مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے, مدارس کو توڑا جا رہا ہے, مساجد کے اوپر سے اذانوں کی پابندی کو اذانوں کو ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں, مدارس کے اندر طلباء کو چھوڑنے سے, طلباء کو وہاں پر تعلیم حاصل کرنے سے روکا جا رہا ہے, اور ہماری مسلمان نوجوان لڑکیوں کو مرتد ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے, اور مسلمان نوجوانوں کو دین کے خلاف ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں. یہ تمام باتیں اسی لیے ہو رہی ہیں کیونکہ مسلمانوں نے قرآن سے اپنے تعلق کو کمزور کر لیا. یاد رکھیے اس چیز کو, جب مسلمان قرآن سے مضبوط تھے, اپنی صبح قرآن سے کرتے, اپنا دن, اپنا بزنس, اپنی تجارت, اپنی ملازمت, اپنا کام, اپنا دھندا جو بھی ہو, اپنا صبح سے لے کر شام تک کا پورا معاملہ جب تک مسلمانوں کا قرآن کے متعلق چل رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج بخشا, اللہ نے مسلمانوں کو بادشاہی عطا فرمائی, اللہ نے مسلمانوں کو سلطنتیں عطا فرمائی تھی. لیکن جیسے ہی مسلمانوں کے دلوں سے عظمت تو باقی رہ گئی, آج بھی کوئی بندہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے قرآن کی بے حرمتی کرے تو کوئی کمزور سے کمزور مسلمان بھی کیا برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی برداشت نہیں کرے گا. جتنی اس کی طاقت ہوگی, ہاتھ سے روک سکتا ہو تو وہ باقاعدہ ہاتھ سے روکے گا, اپنی جان کی فکر نہیں کرے گا, کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے, یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں اگر کہیں گستاخی کی جاتی ہے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ جو طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس طاقت کا بھرپور استعمال کریں اور گستاخ رسول کو منہ توڑ جواب دیں, منہ توڑ جواب دیں. ایک واقعہ اسی مناسبت سے مجھے یاد آیا کہ ایک دور گزرا مسلمانوں پر, پورے عالمی اسلام پر ایک دور گزرا منگولوں کا دور. بڑا دردناک دور تھا, بڑا خطرناک دور تھا, جس میں مسلمان تو مسلمان غیروں پر بھی ظلم ڈھائے جاتے تھے. مسلمانوں کو سب سے پہلا نشانہ بنایا جاتا, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ مسلمانوں کو اگر, ہر قوم کو پتا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اگر ان کے مذہب پر آزادی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو ایک نہ ایک دن وہ پھر سے ہم پر حکومت کرنے لگیں گے, پھر ایک نہ ایک دن وہ ہم پر حاکم بن جائیں گے. تو اس لیے ہر زمانے میں سب سے پہلے مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا, جیسا کہ آج کے دور میں بھی ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے. تو اس دور میں منگولوں کا دور تھا, تو منگولوں کی حکومت تھی اور ان کا سردار بھی منگول تھا. تو اس لیے ہر دور جبریت کا دور چل رہا تھا, ہر جگہ ظلم و بربریت کا دور چل رہا تھا. منگول تو ایسی انسان نما جانور مخلوق تھی جو انسانوں کو کچا چبا کر کھا جاتی تھی. انسان تھے لیکن کسی بھی انسان کو کچا چبانے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے تھے, اپنے اندر طاقت وہ رکھتے تھے, یہی کام ان کا ہوتا تھا. تو بہرحال وہ ایک دور تھا, اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ایک انقلاب کو برپا کرنا تھا. اللہ تعالیٰ کو
یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ، میرا آپ کے سامنے اسلام کے بارے میں کچھ کھڑے ہو کر بولنا، آپ کا کسی غیر مسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اسلام کے بارے میں بولنا اور اس کو اسلام کی دعوت دینا، اسلام اور اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں، یاد رکھیں اس چیز کو۔ بعض حضرات سمجھتے ہیں، بعض حضرات کے اندر دین ہوتا ہے لیکن ساتھ میں کبر ہو جاتا ہے، کبر کا تعلق، کبر دل کے اندر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کہ کہیں جاتے ہیں، کہیں جا کر دین کی بات پہنچاتے ہیں، کہیں کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں، غیروں میں جا کر چل پھر کر دین کا کام کرتے ہیں، ان کے اندر بعضوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس کام کو نہ کروں تو مسجد ویران ہو جائے گی، اگر میں اس کام کو نہ کروں جو مسلمان ہیں وہ مرتد ہو جائیں گے، اگر میں اس کام کو نہ کروں تو جو غیر ہے وہ کبھی اسلام میں داخل نہ ہوں گے۔ لیکن ہمیں کام کرنا ہے، لیکن کبر کے ساتھ نہیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، سنت رسول کو زندہ کرنے کے لیے، صحابہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا، اس امت کی خاصیت بتائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکیوں کا حکم کرنے والی ہو، برائیوں سے روکنے والی ہو، لیکن یاد رکھو عاجزی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ تکبر آیا تو انسان کی بربادی وہاں پر ہو گئی، گھمنڈ آیا تو انسان تباہ و برباد ہو گیا۔ مسجد سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں، دین سے دور کر دیتے ہیں، لاکھ بھی وہ بہانے بنا لے مسجد سے دور رہنے کے، لیکن توفیق اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہوتی مسجد میں آنے کی، توفیق اس کو دین پر عمل کرنے کی نہیں ہوتی، داڑھی چھوڑنا نہیں چاہتا، تکبر ہے، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیتا۔ تکبر کو ختم کریں، اپنے اندر سے کبر کو، بغض کو، گھمنڈ کو ختم کریں، اللہ تعالیٰ دین پر عمل کرنے کی خود بخود توفیق دے دے گا۔ اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بدلتا۔ یہ نہیں کہ بس بیٹھ گئے دعائیں کرتے رہے، اللہ مجھے متقی بنا دے، مجھے متقی بنا دے، مجھے متقی بنا دے، مجھے نمازی بنا دے، مجھے حاجی بنا دے، مجھے روزے دار بنا دے، نہیں بن جائیں۔ اس کے بجائے آپ گھر میں بیٹھ کر اللہ مجھے 1 لاکھ دے دے، 10 لاکھ دے دے، مانگتے رہے، اللہ دے دے گا۔ 10 روپیہ آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ جب 10 روپیے بھی کمانا ہو تو باہر چل کر آپ کو محنت کرنی۔ اللہ نے ہاتھ دیے، پیر دیے، طاقت دی، اور اللہ نے حکم فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے ضروری اور اہم یہ ہے کہ بندہ رزق حلال کی تلاش میں باہر نکلے، رزق حلال کے لیے نکلے۔ ہاں اگر معذور ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرماتے ہیں۔ پرندوں کو اللہ تعالیٰ، پرندوں کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، پرندوں کی کوئی کمپنی نہیں کہ جہاں پر پرندے جا کر ڈیوٹی کر رہے ہیں، صبح جا کر اپنے پنچے لگا کر سیک کر اندر جا رہے ہوں اور شام کے 9 تک یا 6 تک وہ ڈیوٹی کر رہے ہوں، نہیں، کسی جانور کی کوئی کمپنی نہیں، کوئی فیکٹری نہیں جس میں وہ کام کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، برابر ہر پرندے کو، ہر چرند کو، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کا محتاج نہیں، دین کے پھیلنے میں، اسلام کی دعوت کو پھیلانے میں اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ یہ واقعہ منگولوں کا واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ ہوا یہ کہ منگولوں کا دور تھا، جو بڑا سردار منگولوں کا تھا، اس سردار نے مذہب عیسائیت کو قبول کر لیا، عیسائی بن گیا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے باقاعدہ۔ منگولوں کا سردار عیسائی بن گیا۔ اب چونکہ سرداروں منگولوں کے درمیان کیا تھا، سردار کی بات حرف آخر تھی، سردار جو بولتا اس کی بات پر مر مٹ جاتے۔ اب سردار نے جب مذہب عیسائیت کو قبول کر لیا تو آدھے منگولوں نے، ان لوگوں نے بھی اس مذہب عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اب آدھے منگول تھے جن کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے مذہب پر تھے لیکن اس کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ تو بہرحال ایک دور چل رہا تھا، ایک زمانہ چل رہا تھا۔ اب اس عیسائی سردار نے سوچا کہ کیوں نہ تمام منگولوں کو عیسائی بنا لیا جائے، کیونکہ آدھے ہوئے تھے آدھے باقی تھا، تو اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ تمام منگولوں کو مذہب عیسائیت پر وہ دل سے قبول کر لے، مجبوری میں قبول نہ کریں۔ اب اس نے ایک جلسہ منعقد کیا، ایک پروگرام طے کیا، پروگرام طے کر کر ایک پادری کو اس نے اس جلسے میں دعوت دی۔
جسے فادر کہتے ہیں، جو چرچ میں ہوتا ہے، جو مذہب عیسائیت کی دعوت دینے والا، اس کو اس نے دعوت دی. وہ آ کر، اس کی اسپیچ تھی، وہ آ کر اس جلسے میں بول رہا تھا، اپنی اناپ شناپ گفتگو بک رہا تھا. درمیان میں اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دی. منگولوں کا ایک بڑا لشکر موجود ہے. دائیں جانب اتفاق سے ایک درخت تھا، درخت پر ایک کتے کو بندھا گیا تھا، رسی سے کتے کو بندھا گیا تھا. جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا تو کتا اس بندے کو بھونکنے لگا، اس پادری کو بھونک رہا ہے، اتنا زور سے بھونک رہا ہے کہ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پا رہا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی تو محمد کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، ان کے خلاف اناپ شناپ بک رہا ہے، اس لیے کتا بھونک رہا ہے. اب اس پادری نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ نہیں میں اس کی طرف بار بار ہاتھوں سے بات کرتے ہوئے اشارہ کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھ کر مجھے بھونک رہا ہے کہ میں اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ ان کو کوئی بات سمجھ میں آتی نہیں، وہ میرے لیے نہیں بھونک رہا ہے، بس اپنی جان کے ڈر سے وہ بھونک رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ صرف انسانوں کے لیے آپ نہیں آئے تھے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہر مخلوق کے آپ نبی تھے. انسان ہو، جنات ہو، چرند ہو، پرند ہو. کسی صحابی کے بارے میں کہ شیر سامنے سکھانے کے لیے آ گیا تو صحابی نے کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں، تو شیر نے اپنی پیٹھ پر اس صحابی کو سوار کروا کر ان کو راستہ بتایا. ہم وہی محمد کے غلام ہیں. ہمارا نبی نہیں بدلا، نہ ہمارا دین بدلا، نہ ہمارا نبی بدلا، نہ ہماری کتاب بدلی، نہ ہمارا قرآن بدلا. بدلا تو ہمارا ضمیر بدلا، بدلا تو ہمارا ایمان بدل گیا، بدلا تو ہمارے اعمال بدل گئے، جس کی وجہ سے آج ہمیں گھٹنوں کے بل لانے پر دنیا ہمیں مجبور کر رہی ہے. بدلا کچھ نہیں، بدلا وہی. آج بھی اگر مسلمان بدل جائے، زمانہ نہیں بدلا. زمانہ بدلتا ہے انسانوں کے بدلنے سے. زمانے کے اندر ٹیکنالوجی آئی انسانوں کے ٹیکنالوجی لانے کی وجہ سے. کہیں کسی کتاب میں نہیں لکھا گیا تھا کہ 2023 میں اتنی ٹیکنالوجی آئے گی اور آگے اتنا ٹیکنالوجی آگے بڑھ جائے گا. نہیں، انسانوں کی ترقی ہوتی گئی. لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ذہین دیا، جو عقل عطا فرمائی، لوگوں نے اپنی ان عقلوں کا استعمال کر کر یہ بھی جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، کسی سائنسدان کی بنا پر نہیں، کسی عقل مند انسان کی بنا پر نہیں. یہ تمام مشیتیں، جو بھی کام ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. اب ہوا یہ جلسے میں ایسا اور کتا بھونک رہا. اب تھوڑی دیر ہوئی، پھر وہ اپنی گفتگو کو جاری رکھا، اپنی اناپ شناپ باتوں کو جاری رکھا. پھر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. اب جب اس نے دوبارہ شان میں اللہ کے نبی کی گستاخی کی، اب وہ کتے کی غیرت گوارا نہیں کی. کتے نے سوچا کہ اللہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے اور میں صرف بھونکنے پر خاموش رہ جاؤں، بھونک کر میں بھونکنے پر اکتفا کر لوں. اب اس نے اپنی پوری طاقت لگائی، ایڑی چوڑی کی طاقت لگا کر اپنی اس رسی کو توڑ کر اس پادری پر حملہ کرتا ہے، اور اتنا خطرناک اور دردناک حملہ کرتا ہے کہ اس پادری کے گلے پر جا کر وہ اتنا اپنا پنجے کو بٹھاتا ہے جنگل کے اس کی جان اس کے حلق سے نکل مر جاتا ہے وہ پادری. علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ اس کتے کے اس پادری کو حملہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی. تو اس منگولوں کے اتنے دردناک لوگ تھے منگول، ان منگولوں میں سے 40,000 منگولوں نے اسلام قبول کر لیا. آپ یہاں پر دیکھیں، نہ کسی انسان کا کردار، نہ کسی مسلمان کا کردار، نہ کسی داعی کا کردار، ایک کتے کی غیرت کی بنا پر اللہ نے 40,000 لوگوں کو اسلام کی توفیق سے مالا مال کیا. اب بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا محتاج ہے؟ اس دین کو پھیلانے میں کیا ہمارا اللہ محتاج ہے؟ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن ہم سنتے ہیں، ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگیاں بنے گی، ہم عمل نہیں کریں گے تو ہماری زندگیاں برباد ہوں گی. ہم عمل کریں گے، اللہ کے احکامات کو بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا، کوئی بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم بڑھ کر اس کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں. چھوٹا بچہ، چھوٹے بچے کی تربیت جو ہوتی ہے، بچہ ریگنے والا ہوتا ہے. اب بچہ جب چلنے کے قابل ہو جائے، ابھی مکمل طور پر نہیں چل رہا ہے، ابھی وہ ابتدا ہو رہی ہے اس کی، 1 قدم بڑھا رہا ہے، 2 قدم بڑھا رہا ہے،
ماں باپ سے جا کر پوچھیں، اگر آپ بھی اس دور سے گزرے ہیں تو آپ بھی اس خوشی کو محسوس کیے ہوں گے۔ اس وقت اس بچے کی اس چلنے کی خوشی سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے اور کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی گھر میں مہمان آئے، ماما آئے، خالہ آئے، ماں آئے، باپ آئے، سب سے پہلے بچے کو چلا کر دکھا دیں کہ دیکھو میرا بچہ چلنے لگ گیا، میرا بچہ 2 قدم چل رہا ہے۔ ابھی کی بات ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ چلنے والا ہوتا ہے تو 1 قدم بڑھاتا ہے، دوسرے قدم پر اس کے گرنے کا امکان ہوتا ہے، کیونکہ ابھی اس کے اندر مکمل طور پر چلنے کی طاقت نہیں آتی۔ یہ قدم بڑھاتا ہے تو دوسرے قدم پر وہ گرنے والا ہوتا ہے۔ ماں ہو یا باپ، چاچا ہو یا ماما، کوئی بھی ہو اس کے سامنے ہو تو دوڑ کر اس کو لپک کر اپنے آغوش میں اٹھا لیتے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، تو کیا کوئی بندہ اللہ کی طرف 1 قدم بڑھاتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آغوش میں لے گا؟ 1 قدم وہ اپنی کوشش کو آگے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس کی کوشش کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچائے گی؟ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی، ہم نے کبھی ہمت نہیں جٹائی، ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم نے سن رہے ہیں، زمانے سے سن رہے ہیں، زمانے سے کہا جا رہا ہے کہ دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، پھر بھی رمضان کے بعد آپ آ کر دیکھیں مساجد کا حال کیا ہوتا ہے، عمل نہیں ہمارے اندر۔ آج اسی لیے غیر حق پر حملہ اور ہو رہا ہے۔ پچھلے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اب تاریخ اٹھا کر پڑھیں، نہ آپ تھے اس دور میں نہ میں تھا، لیکن تاریخ لکھی ہوئی ہے، کتابیں موجود ہیں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے زوال کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو بھلا دے۔ کوئی بھی قوم اگر اپنی تاریخ کو، اپنے اسلاف کی زندگیوں کو بھلا دیتی ہے تو سمجھ لو کہ اس قوم کا زوال وہیں سے شروع ہو گیا۔ ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیا، ہم نے اپنے اکابرین کی تاریخ کو بھلا دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کس کا نام ہے؟ کیا کارنامہ؟ کوئی ایک مجھے بتا دے اتنے مجمع سے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کون سا کارنامہ انجام دیا تھا کہ جس کی بنا پر ان کا نام جھنڈے پر گاڑا جاتا ہے؟ تاریخ ہمیں یاد ہے؟ بتائیں۔ بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ کیا ہمیں بات پتا تھی؟ 1-2 افراد اپنے آپ میں منڈی ہلا رہے ہیں کہ جنہیں پتا تھی۔ ہم پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے؟ اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمائے، ان کی تاریخ کیا ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ جب وہ ہندوستان آئے تھے، روایتوں میں کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر انہیں حکم فرمایا کہ تم ہندوستان جاؤ۔ جب وہ ہندوستان آئے تو کیا ہوا تھا بتائے؟ کوئی بتائے، کسی کو اگر معلوم ہو تو بتائے۔ ہم مانتے ہیں اجمیر شریف پر چادر چڑھانے کے لیے گھر کے بازو ہمارا پڑوسی ننگا سو رہا ہے، سردیوں میں اوڑھنے کے لیے کمبل اس کے پاس میسر نہیں، لیکن ہمارا عقیدہ دلوں کے اندر اتنا اندھا عقیدہ بنا ہوا ہے، اجمیر شریف پر چادر چڑھانے کے لیے یہاں سے لاکھوں روپے، ہزاروں روپے خرچ کر کر وہاں پر جاتے ہیں۔ آپ کے اندر عظمت ہے تو آپ کی عظمتوں پر سلام ہے میرا، ہونی چاہیے۔ ہمارے اکابرین کی عظمت اگر دلوں کے اندر نہیں رہی تو اس کا ایمان نہیں، مر چکا ہے وہ بندہ۔ لیکن عظمت ہونی چاہیے، کس بنا پر؟ اندھی عظمت ہونی چاہیے، ایسی عظمت ہونی چاہیے کہ ان کی زندگیوں میں انہوں نے کیسا عمل کیا، ان کا کردار کیا تھا، ان کے اخلاق کیا تھے، ان کے اعمال کیا تھے۔ ان کے اخلاق کو معلوم کر کر ہمیں اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب غالباً حجاز کا سفر تھا، وہاں سے جب ہندوستان تشریف لائے تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے صرف سفر کرتے ہوئے جب جا رہے تھے، جب وہ سفر صرف جن کا ہندوستان کا ایک چکر لگایا تو اس چکر میں کتابوں میں لکھا ہے کہ 90 لاکھ غیر مسلموں نے ایمان قبول کیا تھا۔ ہمیں تاریخ نہیں معلوم ہمارے اسلاف، اسی لیے آج ہمارا زوال کی طرف ہمارا جانا ہو رہا ہے۔ اسی لیے دوسری قوموں کو ہماری تاریخیں ہم سے زیادہ معلوم ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ یاد آیا، کچھ دن پہلے بھی یہ واٹس ایپ کے اندر یہ چل رہا تھا، امریکہ کے اندر، USA کے اندر ایک میوزیم، بڑی تاریخ کا میوزیم رکھا ہوا تھا اور وہاں پر یہودیت زیادہ، اسرائیلیت زیادہ وہاں پر، تو وہاں پر ایک میوزیم میں ایک مجسمہ بنایا گیا۔
ایک مجسمہ ایک مسلمانوں کی حقیقت میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑا تو آج ہماری حقیقت کہاں گئی. لیکن آج بھی وہ دن دور نہیں کہ اگر ہم نے قرآن کے دامن کو تھام لیا تو آج بھی پوری دنیا ہمارے نام سے لرز اٹھے گی. حضرت عمر کا نام لیا جاتا تو قیصر و کسریٰ کی تخت وہاں پر تخت و تاج وہاں پر لرز اٹھے تھے. حضرت عمر کا نام لیا جاتا جیسے ہی معلوم ہوا کہ بیت المقدس پر عمر آ رہے ہیں وہاں کے عیسائیوں نے خود استقبال کر بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دی. کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی پیشی گوئی فرمائی تھی اور یہ پیشی گوئی تورات کے اندر اللہ نے فرمائی تھی. اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ آئے گا بیت المقدس میں اس کی یہ حالت ہوگی تو تم اپنی اس بیت المقدس کی چابیاں اس کے حوالے کر دو. حضرت عمر اسی حالت پر گئے. جب جا کر دیکھا تو ان لوگوں نے خوشی خوشی بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر دی. آج بھی وہ دن دور نہیں گیا. آج بھی ہمارا خدا ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہاری بخشش کروں گا. تم مجھ سے اپنی ضرورتوں کو مانگو میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا. آج بھی میرا خدا ہر چیز کو سن رہا ہے. ہمیشہ سے سنتا تھا اور ہمیشہ سنتا رہے گا. بس آج ہمارے لیے ہمارے اندر کے ایمان کو ہمیں جگانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال میں عرض آپ حضرات کے سامنے کوئی واقعہ ذکر کر رہا تھا. امریکہ کا میوزیم ماشاءاللہ حاضرین کی جماعت ہے. تو امریکہ کے اندر ایک میوزیم تھا. میوزیم کے اندر ایک مجسمہ رکھا ہوا تھا. اس مجسمے کی حیت یہ تھی کہ ایک بندے کو پتلے تھے سب کے سب مٹی کے بنائے ہوئے کہ اس ایک کو سجدے کی حالت میں رکھ دیا گیا. پھر اس کے بعد دوسرے کو رکوع کی حالت میں قیام کی حالت میں کھڑا کر دیا گیا. نہیں دوسرے کو معاف کیجیے رکوع کی حالت میں کھڑا کیا گیا. اور تیسرا جو بندہ اس کے اوپر کھڑا تھا قیام کی حالت میں اس کو کر دیا. یہ مجسمہ اور یہ بتایا جا رہا تھا جو سجدے میں ہے وہ مسلمان ہے اور جو رکوع میں ہے اس کے گلے میں عیسائیوں کی تعویذ لٹکائی گئی تھی جو اس کا کراس مارک ہوتا ہے وہ. اور یہ سبق دیا جا رہا تھا یہ دوسرا عیسائی ہے اور تیسرا جو اس کے عیسائی کے پیٹھ پر کھڑا ہوا تھا. عیسائی کے پیٹھ پر جو بندہ کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی اور وہ یہ سبق دینا چاہ رہے تھے پوری دنیا کو کہ یہ یہودی ہے اسرائیلی ہے. یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مسلمان سب سے نیچے ہیں ان کے اوپر عیسائیت ہے اور ان کے اوپر یہودیت ہے اور یہودیوں کا غلبہ ہے. یہودیوں کی پوری دنیا پر حکومت ہے. یہودی مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو اپنے پیروں کے نیچے رکھتے ہیں. یہ وہ پوری دنیا کو سبق دے رہے تھے. کوئی بھی بندہ آتا دیکھتا خوش ہو کر چلا جاتا کیونکہ ان کے اندر یہودیت تھی اسرائیلیت تھی. دیکھتا مسلمانوں کو تھوک کر مسلمانوں کو حقیر نگاہ سے دیکھ کر عیسائیوں کو حقیر نگاہ سے دیکھ کر وہ گزر کر چلا جاتا. اب ایک بندہ آیا تھا جس نے بڑی بہترین تعلیم حاصل کی تھی. کسی بزرگ سے میں نے سنا بھی تھا کہ عیسائیوں کے اندر جو ایک مقام ان کے اندر عیسائیوں کو ڈاکٹر بنانا ہو یا اونچے سے اونچا اگر کوئی مقام ان کو دینا ہو تو یہ بات مجھے سننے میں آئی کہ سب سے پہلے انہیں قرآن کا حافظ بنایا جاتا ہے. آج ہمارے ماں باپ نہیں کرتے. آج ہمارا معاشرہ نہیں کرتا. سب سے بگڑے ہوئے بچے کو ہم جا کر مدرسے میں چھوڑنے کی بات کرتے ہیں. قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ آپ ٹیلنٹڈ بچے کو جا کر مدرسے میں چھوڑیں. آپ کا ٹیلنٹڈ بچہ قرآن کے اندر سے ایسی باتوں کو نکال کر قوم کے سامنے پیش کرے گا. آج یہ جو سائنسدان اپنے آپ میں بڑے عروج پر چل رہے ہیں نا کہ یہ سائنس ہم نے حاصل کر لیا چاند تک پہنچ گئے فلاں سیارے تک پہنچ گئے سب قرآن کی وجہ سے پہنچے. قرآن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں پل رہے ہیں. کئی سال پہلے میں دارالعلوم سبیل الرشاد میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. ہمارے مفتی صاحب حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے سائنسدان دوست تھے. تقریباً 35 یا 40 سال انہوں نے اسی پر کام کیا تھا. بڑے بزرگ تھے. ایک مرتبہ مدرسے کو آئے تو حضرت نے ان کو بیان کرنے کے لیے رکھ دیا. ان کو بٹھا دیا تو انہوں نے قرآن اور سائنس کو جوڑ کر ایسی باتیں ہمارے سامنے کہی کہ ہم خود تنگ رہ گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ آج جو دنیا جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ایک ہے. اس کے علاوہ دنیا ہے یا نہیں کسی کو نہیں پتا تھا. لوگوں نے سائنسدانوں نے قرآن کو پڑھا تو انہیں معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی دنیا ہے. کیسے معلوم؟ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں رب المشرق و رب المغرب کہ اللہ تعالیٰ
ایک مشرق کا پروردگار اور ایک مغرب کا پروردگار. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی دنیا ہے. اور تھوڑا آگے بڑھے قرآن میں سورہ رحمان میں کہ رب المشرقین و رب المغربین، کہ اللہ تعالیٰ دو مشرقوں کا پروردگار اور دو مغربوں کا پروردگار. تو اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا کے علاوہ بھی کوئی اور دنیا ہے جس کا پروردگار اللہ تعالیٰ خود ہے. اور آگے بڑھے قرآن میں سورہ معارج کے اندر یا سورہ نوح کے اندر غالباً تو اس میں کہ رب المشارق و رب المغارب، کہ اللہ تعالیٰ کئی مشرقوں کا پروردگار اور کئی مغربوں کا پروردگار. تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا ایک نہیں، دو نہیں، کئی دنیا موجود ہے، کئی عالم موجود ہیں. کتنے ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. انہی عالموں کو معلوم کرنے کے لیے سائنسدانوں کی ریسرچ چلتی رہتی ہے. تو سب کچھ قرآن سے سکھا جاتا ہے. تو یہودیوں کے اندر کیا ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ اگر عمدہ تعلیم حاصل کرنا ہو تو سب سے پہلے اسے قرآن حفظ کرایا جاتا ہے، پھر قرآن کے ترجمے کو، اس کے مطالب کو اسے سمجھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھ کر دنیاوی اعتبار سے دنیاوی فائدوں کو وہ قرآن کو دنیاوی فائدوں کے لیے وہ استعمال کرتا ہے. تو ایسا ایک نوجوان بندہ جو قرآن کو پڑھتا تھا، قرآن کو سمجھا تھا، لیکن تھا یہودی، تھا اسرائیل. اب وہ اس میوزیم کے اندر آیا، لوگ دیکھ کر مجسمے بنانے والے کی تعریفوں کا تعریف کر رہے تھے. اب یہ بندہ جب مجسمے کو دیکھا، تھوڑی دیر بیٹھ کر دیکھا، بہت غور کیا. اب اس کے بعد اس نے کہا کہ میوزیم کے کون ذمہ دار ہیں، ان کو بلاؤ. میوزیم کے ذمہ داروں کو بلایا گیا اور اس نے کمرے میں میٹنگ منعقد کی. جب کمرے میں میٹنگ منعقد کی اور وہاں پر کچھ باتیں ہوئی تو اس نے کہا کہ تم نے کیا سوچ کر یہ بنایا؟ تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہ سوچ کر بنایا. تو اس نے کہا کہ فوراً اس مجسمے کو، اس اسٹیچو کو فوراً یہاں سے نکالو، کیونکہ تم جس نظریے سے دیکھ رہے ہو اس میں یہودیوں کا دبدبہ ہے. یہودی اوپر ہے، یہودی کے نیچے عیسائی، عیسائی کے نیچے مسلمان جو کہ سجدے کی حالت میں ہے. لیکن میں جس نظریے سے دیکھ رہا ہوں وہ نظریہ اگر کسی کو بھی سمجھ میں آ جائے تو ہمارا مقام کہیں کا کہیں رہے گا، کیونکہ مسلمان سجدے میں تم نے بتایا. یاد رکھو جو مسلمان سجدے میں اگر ایک مرتبہ وہ سجدے سے اٹھ جائے تو یہودی اور عیسائی دونوں کے دونوں زمین بوس ہو جائیں. آج مسلمان سجدے میں پڑا ہوا ہے، یعنی جھکا ہوا ہے. جب مسلمان اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو سمجھ کر قرآن کو دل سے لگا کر اللہ کے احکامات پر عمل کر کر جب اپنا سر اٹھائے گا تو پوری کی پوری سپر پاور طاقتیں ہمارے پیروں کے نیچے آ کر رہی ہیں. کہ ہمارا ایمان اتنا نہیں، ایک اللہ کہنے والے کے طفیل میں اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. میرے اور آپ کے طفیل میں یہ جو اسلام کے خلاف دشمنیاں رکھنے والے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے، اسلام کے خلاف جو سازشیں رچنے والے ہیں، جتنے بھی مذہب والے ہیں، میرے اور آپ کے اس دنیا میں ہونے کی طفیل میں ان لوگوں کو ریزرو کیا جائے. جب مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ایک بندے کا، ایک بندہ بھی جب یہاں پر نہیں رہے گا، ایک اللہ کہنے والا بھی، تو اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی کوئی نہیں پڑے. اللہ تعالیٰ دنیا میں قیامت لے کر آ جائے. قرآن پاک میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو. کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا زلزلہ بڑا ہی دردناک ہے، شیء عظیم، بڑا سخت ہے. پھر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. اتنا دردناک قیامت کا دن ہوگا، زلزلہ اتنا دردناک ہوگا کہ جب سور قیامت کے دن سور پھونکی جائے گی تو دنیا کے اندر جو حاملہ عورتیں تھیں، حاملہ عورتیں جو ہوں گی، جن کے رحموں میں، جن کے پیٹوں میں بچے پل رہے ہوں گے، وہ قیامت کے اس زلزلے اور قیامت کی اس ہولناکی کے بارے میں اتنا غور کریں گے، اتنا وہ ڈر جائیں گے کہ انہیں خود پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے پیٹ میں رہنے والے بچے خود جھڑتے ہوئے نیچے پڑ جائیں. یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، ان کے بچے خود بخود نیچے گر جائیں گے اور ان عورتوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہماری ڈلیوری ہو گئی، ہمارا بچہ نیچے پڑ چکا. اتنا دردناک معاملہ ہوگا. لیکن
فقہاء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ عذاب جو ہے مسلمانوں پر نہیں آنے والا، اتنا دردناک قیامت کی ہولناکی کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ جو عذاب ہوگا غیروں پر آئے گا، اللہ کو نہ ماننے والوں پر آئے گا، اللہ کی نہ ماننے والوں پر آئے گا۔ تو اس لیے حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن پاک عطا فرمایا، ہمیں اس قرآن پاک کو صرف رمضان کے لیے نہیں، رمضان میں سن لیا، پڑھ لیا اور بس ختم ہو گیا، چاند دکھ گیا تو میں نے اس سے پہلے جو کچھ ترجمہ کہا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان ختم نہیں ہو، جیسے ہی چاند نظر آئے، عید کا اعلان ہو تو رمضان ختم نہیں ہوا، نعوذ باللہ اسلام کا خاتمہ ہو گیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا، ہر سال یہی حالت، ہر مسجد کی، ہر علاقے کی یہی حالت ہوتی ہے ہماری۔ اتنا ایمان کمزور ہمارا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے رمضان کے محتاج تھے۔ اگر شاید اللہ کو یہ پہلے سے معلوم ہوتا تو اللہ پورا سال رمضان میں رکھ دیتا، کہ پورا سال اگر رمضان ہو، پورا سال رمضان کی فضیلتیں ہو، تب تو میرا بندہ میری عبادت کر لے گا، تب تو میرا بندہ میرے سامنے آ کر کچھ تو ہاتھ اٹھا کر مانگ لے گا، تب تو اللہ میرا بندہ میرے احکامات پر عمل کر لیتا۔ رمضان آیا، کئی لوگوں نے داڑھیوں پر ہاتھ نہیں لگایا، ماشاءاللہ داڑھیوں کو شیو نہیں کروایا، کیوں؟ رمضان کا مہینہ بھائی، رمضان میں سنت کو نہیں کاٹا جاتا، رمضان کے بعد سنت کو کاٹا جا سکتا ہے؟ رمضان کے بعد اللہ کے نبی کا مقام ہمارے دلوں سے کم ہو گیا؟ رمضان کے بعد دین کی کوئی اہمیت ہمارے اندر نہیں رہی؟ یہ غلطی مسلمانوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ رمضان میں عمل کرتے ہیں، بہت اچھی چیز، لیکن رمضان کے بعد بھی ہمیں اعمال خیر پر عمل کرنا ہوگا۔ تو بہرحال میں آپ حضرات کے سامنے دو باتیں لے کر آیا تھا۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مسلمانوں کی، ایمان والوں کی اور اللہ سے ڈرنے والوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور دوسری چیز یہ تھی کہ رمضان کے اندر جس طریقے سے ہم نے قرآن پاک سے محبت کا اظہار کیا، ہم نے اس کو ظاہر کیا، ہم نے اس محبت کو، ہمیں قرآن سمجھنا نہیں آتا تھا، آپ حضرات تراویح پڑھتے تھے لیکن کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا، بس آ کر قرآن کی محبت میں کھڑے ہو جاتے، ایک ایک گھنٹہ، سوا گھنٹہ چلتا، تو تب بھی آپ کھڑے ہو کر سنتے، کھڑے ہو کر پڑھتے، امام صاحب رکوع سجدہ کرتے، آپ کہتے ہوئے بس چلتے تھے، تسبیحات پڑھتے، نماز کو مکمل کرتے۔ یہ کسی کی محبت نہیں، یہ صرف آپ کے دلوں میں جو قرآن کی محبت تھی اس کا اظہار ہوا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس محبت کو باقی رکھیں، صرف رمضان کے حد تک موقوف نہ رکھیں، آپ اس محبت کو رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی 1 گھنٹہ قرآن کے لیے لگائیں۔ جن کو قرآن پڑھنے آتا ہو، گھر کے اندر، مسجد کے اندر کچھ بھی کام رہے، کس طریقے سے رمضان کا ٹائم ٹیبل ہم نے مینیج کیا، رمضان کے بعد مرتے دم تک کا ٹائم ٹیبل 1 گھنٹے آپ قرآن کے لیے نکالیں، گھر میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، جن کو پڑھنے آتا ہو قرآن پڑھیں، جن کو پڑھنے نہیں آتا، کیونکہ بہت بڑا طبقہ ہمارا ایسا ہے جنہیں ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا، غفلت کی وجہ سے ہمارے بچپن کے لڑکپن کے ایام گزر گئے جس میں ہم نے قرآن نہیں پڑھا، لیکن موت سے پہلے تک کا ہمارے پاس وقت ہے، وقت ختم نہیں ہوا۔ العلم من المہد الی اللحد ہے، کسی نے کہا کہ علم حاصل کرنے کی مدت صبح سے لے کر شام تک نہیں، روزے کا وقت جو ہوتا ہے نا، صبح ساجد سے لے کر غروب آفتاب تک نہیں، علم حاصل کرنے کی مدت ماں کی گود سے، گہوارے سے لے کر قبر کے گڑھے تک۔ تو اس لیے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، روزانہ 1 گھنٹہ کہیں بھی کسی کے پاس بھی، اگر یہاں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں خود تیار ہوں نماز عشاء کے بعد آپ حضرات کی خدمت کے لیے 1 گھنٹہ روزانہ 1 گھنٹہ عشاء کے بعد، چونکہ تراویح چلتی تھی، آپ اسی وقت کو طے کر لیں، روزانہ عشاء کے بعد 1 گھنٹہ لگائیں، جن کو پڑھنے آتا وہ پڑھیں، جن کو نہیں پڑھنے آتا وہ کم سے کم کوشش کریں پڑھنے کی۔ 11 مہینے ہمارے پاس ہیں، جب اگلا رمضان ہمارے سامنے آئے گا تب تک ہم کوشش کریں کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، پھر رمضان میں ہم قرآن آ کر تراویح میں سنیں تو آپ اس وقت دیکھیں قرآن سننے کا مزہ کیا آتا ہے، قرآن سننے کی لذت کیا ہوگی۔ یہ تو وہ ہم نے جہالت میں قرآن کو سن لیا، ہمیں کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا، سن لیا، لیکن علم کے بعد علم ہم نے حاصل کر لیا، قرآن کو پڑھنا سیکھ لیا، اب آپ کھڑے ہو کر قرآن سنیں، آپ کو دیکھیں کیا مزہ آتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ 2 باتیں تھیں، اور تیسری بات میں نے کہا کہ غلط فہمی کا ازالہ مجھے آپ حضرات کے سامنے کرنا ہے۔ کئی لوگوں کی طرف سے شکایت آئی کہ بھائی گزشتہ جو تاخیرات گزری ہے وہ تاخیرات 26ویں تھی، وہ تاخیرات شب قدر تھی، اس میں بیان کیوں نہیں کیا گیا، اس میں کیوں بیان نہیں کیا گیا؟
26ویں ہو، تاخیرات ہو، بیان کرنا کہیں سے بھی ثابت نہیں۔ ہاں البتہ کئی مساجد میں، اکثر مسجدوں میں، اور میرا غالباً خیال ہے کہ تمام مساجد میں جو بیانوں کا جو سلسلہ یہ ہوتا ہے وہ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں، آپ کوئی کھڑے ہو کر یہ نہ پوچھیں کہ گزشتہ تاخیرات میں آپ نے بیان نہیں کیا یا پھر کوئی اہتمام نہیں تھا، اس تاخیرات میں کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا تھا شروع میں، کیونکہ آج قرآن مجید کی تکمیل ہوئی، قرآن مجید کے 2 پیغامات کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ گزشتہ تاخیرات میں چونکہ تکمیل نہیں تھی ہماری، جب ہوتی تھی تب باقاعدہ اس کا نظام بنایا جاتا تھا۔ ہم نے اپنے خیالوں میں بٹھا لیا کہ 26ویں ہوگی تو باقاعدہ، اصل میرا خیال کیا ہے ہمارا، یہ اصل بیان کے لیے شکایت نہیں ہوئی تھی کہ 26ویں کے دن ہمیں بوندی کیوں نہیں ملی، یہ اعتراض تھا بعض لوگوں کا۔ قرآن ختم نہیں ہوا تو اس کا کوئی، چونکہ سال رمضان کے شروع سے قرآن آپ کو سنے تو نا، تراویح آپ کو سن کو ہے تو نہ انہیں کچھ اہتمام ہوگا، انہیں کوئی محبت ہوگی۔ قرآن 27 کو 27 کو ختم ہو یا قرآن 29 کو ختم ہو، قرآن تو انشاءاللہ مکمل ہو ہی جائے گا، اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 26 کو میں بڑی مشکل سے کام دھندے چھوڑ کو، نئے جبے، نیا کپڑا پہن کو مسجد کو آیا، نہ ختم ہوئی نہ ختم کے بعد بوندی ملی، وہ پریشانی۔ تو اس لیے میں نے گزشتہ تاخیرات میں اعلان کر دیا تھا کہ اگلی تاخیرات میں ختم ہوگا اور انشاءاللہ شیرینی بھی تقسیم کی جائے گی۔ آپ حضرات یہاں پر آئے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ شیرینی کے لیے تو کوئی نہیں آیا ہوگا، نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ ایک بڑا مجمع آج آیا اور آ کر نماز تراویح میں قرآن کی تکمیل کو سنا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن کو ختم کرنے کی، بار بار قرآن کو شروع کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی موٹی باتیں رہتی ہیں، اس کو دل پر لگا کر لوگوں پر اعتراض، ذمہ داروں پر اعتراض، امام صاحب پر اعتراض، مؤذن صاحب پر انگلیاں اٹھانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ خواہ اپنا دین برباد کر رہے ہوتے، جو نظام چلتا ہے اس نظام کو چلنے دیں، اس میں خواہ انگلیاں کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے مسجد کے مولانا صاحب حضرات کے سامنے ایک نعت پڑھیں گے اپنی سریلی آواز میں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔